أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين، واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مومنین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہماری گفتگو دوسرے دور میں گزر رہی ہے، اور ابھی ہم نے سورہ کے سلسلے میں گفتگو نہیں شروع کی ہے. میری گفتگو اور میری یہ تقریر ظاہر ہے کہ اس میں وقت صرف آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کی جاتی ہے. لہذا کل کی تمہید کے بعد آج جب آپ کی خدمت میں میں پھر سے حاضر ہوا ہوں، میں ان موضوعات کا تذکرہ کرنا چاہوں گا جو عام طور پر شیعان اہل بیت جن سے واقف کم ہیں نسبتاً. بہت سے لوگ واقف ہیں، لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جن کی واقفیت نسبتاً کم ہے. جب اس سورہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس میں بعد بسم اللہ ارشاد ہو رہا ہے کہ قسم عصر کی کہ انسان تو خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے ہیں. اس میں ایک عصر کی قسم کھائی گئی ہے، اور قرآن مجید نے بہت سی قسمیں کھائی ہیں، کبھی شمس کی، کبھی قمر کی، کبھی لیل کی، کبھی نہار کی، کبھی انسان کی، اور کبھی انسان کے نفس کی، اور مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں. اور پورا ایک فلسفہ ہے قسم کھانے کا. پروردگار قرآن مجید میں جگہ جگہ قسم کھاتا ہے، لیکن یہاں اس قسم کے سلسلے میں مختلف رائے موجود ہیں. کوئی کہتا ہے کہ اس عصر کے معنی یہ ہیں کہ نماز عصر کا وقت ہے، اور کسی کے نزدیک عصر کے معنی ہیں زمانے کے، اور کسی کے نزدیک عصر کے معنی ہیں وہ زمانہ کہ جو آخر میں آئے گا، جس کا تعلق امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف سے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اب امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلے میں یوں آج کل تذکرہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور اس تذکرہ ہونے کی وجہ دنیا کے حالات ہیں. اس حالات میں جبکہ دنیا ہر طرف پریشانی سے گزر رہی ہے، اور اس سے پہلے ظلم و جور کا پورا سلسلہ جو مسلسل جاری اور ساری تھا، کہ جس کے نتیجے میں مسلمانوں کی خاص کر کے اور شیعوں کا بہت نقصان ہوا. آج بھی شیعوں کے اوپر مظالم کرنے کے لیے کوئی رعایت نہیں کی جاتی ہے، اور جہاں موقع دیکھا جاتا ہے ظلم کرنے سے ظالم باز نہیں آتا ہے. 30-35 سال عراق میں شیعوں کے اوپر مظالم کیے صدام ملعون نے، اور اس کے بعد ابھی بھی سعودی عرب میں، بحرین میں، UAE کے بہت سے ممالک میں، کویت میں شیعوں کے اوپر اگر ظلم کی بات دیکھی جائے تو کوئی رعایت نہیں کی جاتی. شیعوں کا خون تو مباح سب کے لیے ہے، اور شیعوں کی جان، شیعوں کا مال، شیعوں کی تمام چیزوں کو تباہ کر دینا، 600 سال پرانی تہذیب کو قطیف میں اور
شیعہ علاقوں میں تباہ کر دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس لیے کہ وہ شیعوں کا ہے، اور شیعوں کا ہے تو اس لیے کوئی بڑی بات سمجھی نہیں جاتی، دنیا نے اس کو بہت آسانی سے لے لیا ہے۔ یہی کیفیت شام میں ہے کہ شام میں فوا، کفارہ، نبول، زہرا، یہ وہ گاؤں ہیں یا قصبے ہیں کہ جہاں 3.5 سال، 4 سال، 5 سال تک محاصرہ کر کے آئسس، داعش اور یہ دہشت گردوں نے مسلسل بمباری کی ہے، اور اتنی سخت بمباری کی ہے کہ ان کی جان مال سب خطرے میں آ گئی تھی، بھوکے رہ کر کے انہوں نے زندگی گزاری، اور اس کے بعد جب ان کو بچانے کی کوشش کی گئی تو جس بس سے ان کو لایا جا رہا تھا اس کے اوپر بھی بمباری کر دی گئی۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بیشتر شیعہ ان حالات سے واقف بھی نہیں۔ عراق میں مظالم کیے گئے، شام میں مظالم کیے گئے، افغانستان میں ایک ہی دن میں ہزاروں کی تعداد میں ہزارہ کا قتل کیا گیا، پاکستان میں ہزارہ کے اوپر مسلسل حملے کیے گئے، اور مساجد میں اور امام بارگاہوں میں بم اور گولیوں سے حملے کیے گئے، ہماری جان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے شیعوں کا صفایا کرنے کی پوری کوشش کی گئی۔ انڈونیشیا، ملیشیا میں بھی وہی حال ہے، سوڈان میں اور افریقہ میں بھی وہی حال ہے۔ تو جب دنیا ظلم سے بے انتہا بھر جاتی ہے، اور دنیا کا عالم یہ ہے کہ ہر وقت ہر جگہ ظلم و ستم چل رہا ہے، اور دنیا کے بحران کی اس کیفیت میں آنے کے بعد ہر انسان جب ایک درد اور تکلیف کی کیفیت میں پہنچ گیا ہے تو یہ یقیناً سوچنا پڑے گا کہ کون ہے جو اس سے ہم کو بچا لے۔ اور لہٰذا ہم شیعوں کے لیے چونکہ ہمارا تمسک امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف سے ہے، اور ہم امام سے ہی امید رکھتے ہیں، وقت کا امام ہمارا محافظ ہے، وقت کا امام ہمارا بچانے والا ہے، لہٰذا ہماری امید کی کرن بس اسی طرف سے پھوٹتی ہے۔ ہم اللہ سے وہی چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے دنیا میں عدل اور انصاف قائم ہو جائے، اور انسان اس عدل اور انصاف پر آ جائے، اور جب اس پر آنے کے لیے انسان کو آنا ہوگا تو ہم سوچتے ہیں کہ امام کا ظہور قریب ہے، اور یقیناً قریب ہوگا۔ ہر دن جو گزرتا ہے وہ ظہور سے ایک دن قریب کر دیتا ہے، ہر سال جو گزرتا ہے وہ ظہور سے ایک سال قریب کر دیتا ہے، لیکن ہم یہ طے نہیں کر سکتے کہ امام کا ظہور کب ہوگا۔ اتنا ضرور ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جو اپنے دور کے امام کی معرفت نہیں رکھتا ہے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم کو اپنے دور کے امام کی پوری معرفت رکھنی ہوگی، اس امام کے بارے میں پوری معلومات کو حاصل کرنا ہوگا، جہاں جہاں سے ہمیں ان کے بارے میں تفصیل معلوم ہو ان کو جاننے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم امام کے بارے میں لوگوں سے زیادہ جانیں اور زیادہ معرفت کے قدم بڑھا کر ان کے قریب پہنچ جائیں۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے امام کی حیات طیبہ کو بھی سمجھنا ہوگا، اور امام کی حیات طیبہ کے علاوہ امام کے اصحاب اور امام کی سیرت اور امام کے ظہور سے متعلق حالات کو بھی سمجھنا ہوگا۔ اس لیے اگر والعصر کی قسم کھائی جا رہی ہے تو یقیناً یہ ایک اہم موقع ہے، ایک اہم موضوع ہے، ہو سکتا ہے اللہ نے اسی زمانے کی قسم کھائی ہو، اسی صاحب عصر کی قسم کھائی ہو، معلوم نہیں، یہ تو ائمہ ہی بتا سکتے ہیں۔ لیکن اگر زمانے کی قسم کھائی جائے، عصر کی قسم کھائی جائے، تو کیا ہم امام کے 4 نائبوں سے واقف ہیں؟ ہو سکتا ہے بزرگ واقف ہوں۔ اگر نوجوانوں سے سوال کیا جائے کہ امام کے 4 نائب تھے، گزرے ہیں، کہ جن کا امام سے رابطہ تھا، جو امام کے قریب ترین تھے، اور امام کے ایسے نائب تھے کہ احکامات امام کو ہم تک پہنچاتے تھے، امام کے سے مسائل اگر پوچھے جاتے تھے اور مسائل کے جواب کو حاصل کرتے تھے اور ہم تک پہنچاتے تھے، اور اگر کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو اس مسئلے کے بارے میں امام سے جواب اور حکم حاصل کرتے تھے۔ تو 255 میں 11ویں امام کی شہادت ہوتی ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام کی، اور پھر اس کے بعد 260 سے غیبت
صغرا کا آغاز ہوتا ہے۔ امام غیبت میں جاتے ہیں لیکن یہ غیبت صغرا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ درمیان میں ابھی صغرا کی کیفیت میں کبھی کبھار امام سے ملاقات کا امکان ہے، لوگوں کی براہ راست ملاقات ہو سکتی ہے۔ 329 میں امام غیبت کبرا میں چلے جاتے ہیں اور یہ حکم دیتے ہیں کہ اب ہمارا کوئی بھی اس طرح کا نائب نہیں ہوگا جیسے یہ 4 نائب گزرے ہیں، یعنی اب نیابت مطلق کسی ایک شخص میں نہیں ہوگی، بلکہ ہماری نیابت اب دی جائے گی اس کو کہ جن میں یہ صفات پائے جاتے ہیں، اور ان صفات کو بیان کیا ہے ویسے ہی جیسے ان کے بزرگوں نے، یعنی اس سے پہلے کے ائمہ نے بیان کیا تھا کہ امام کا اگر کوئی نمائندہ ہو سکتا ہے یا امام کی نیابت کوئی کر سکتا ہے تو اس کے اندر کیا خصوصیات ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم ان نواب اربعہ جو کہلاتے ہیں، نواب کے معنی ہیں جمع ہے نائب کی جسے نواب کہا جاتا ہے، اور اربع جمع ہے 4، اربع کے معنی ہیں 4، یعنی 4 نائب امام کے، جن میں سب سے پہلے ہیں عثمان بن سعید۔ یہ امام علی نقی علیہ السلام کے صحابیوں میں سے ہیں اور ان کے وکیلوں میں سے ہیں، اور امام کے اتنے معتمد اور اتنے قریب ہیں کہ امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کا قول میرا قول، اس کا حکم میرا حکم۔ آپ نے اصحاب کا تذکرہ سنا ہوگا، بڑے جید اصحاب گزرے ہیں، بڑے نیک اصحاب گزرے ہیں، اور یہ ہم اپنے اصحاب کی بات کر رہے ہیں، دوسروں کے اصحاب کے تک کا تذکرہ نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن اصحاب میں بھی کوئی صحابی ایسا نہیں ابھی تک دیکھا یا سنا ہوگا، شاید بہت کم ہوں گے، کہ جن کے لیے معصوم یہ کہہ دیں کہ اس کا قول میرا قول، اس کا حکم میرا حکم۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عثمان بن سعید کس قدر امام علی نقی علیہ السلام کے معتمد اور قریب تھے۔ اتنا اعتبار امام کو تھا کہ یہ کوئی غلطی نہیں کریں گے، سہو نسیان نہیں کریں گے۔ امام علی نقی کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام 11ویں امام سے سوال کیا گیا، مولا کون ہے آپ کا وکیل؟ امام نے فرمایا کہ یہ میرے بھی ہیں اور ان کا بیٹا میرے بیٹے کا بھی وکیل ہے، یعنی اتنے معتمد اور اتنے نیک۔ پیشے سے یہ روغن کا کاروبار کرتے تھے اور وہ ایک بہانہ تھا، تمام لوگوں کا یہی خیال ہے، علماء کا یہی خیال ہے کہ وہ ایک بہانہ تھا۔ بہانہ اس لیے تھا تاکہ وہ اپنی دکان یا اپنے کاروبار کے سلسلے میں مختلف لوگوں سے ملاقات کریں، لوگ ان کے پاس ملنے کے لیے آئیں، اور جب وہ آئیں تو وہ رقومات کو اور اپنے سوالات کو بحیثیت ایک دکان پر آنے والے خریدار کے یا تاجر کے یا تجارت کے سلسلے میں آئے ہوئے شخص کے اپنا بھیس بدل کر کے بات چیت کر سکتے ہیں اور اپنے رقومات کو بھیج سکتے ہیں اور جوابات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ امام تک سوالات کو بھی پہنچاتے تھے، پوچھے گئے مسائل کو بھی پہنچاتے تھے، اور امام کے احکامات کو چاہنے والوں تک، شیعوں تک پہنچاتے تھے۔ اب یہ دور چونکہ بہت سخت دور تھا، آج تک شیعہ اس طریقے کے دور سے نہیں گزرے تھے۔ اب تک شیعان اہل بیت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر 11ویں امام تک ان کے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کی بزم میں یا ان سے ان کی رسائی کسی معصوم تک نہ ہو۔ اگر ان کو مشکل ہوتی تھی کوفے میں تو ان کے لیے یہ چیز آسان تھی کہ وہ سفر کر کے مدینے چلے جائیں اور امام سے ملاقات کریں۔ اگر وہ بصرے میں ہیں اور امام وہاں نہیں ہیں، معصوم وہاں نہیں ہیں، تو وہ کوفے تک جا سکتے ہیں، امام جہاں تشریف فرما ہے مکے تک جا سکتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام جس وقت کربلا سے نکلے تھے اور اس کے بعد مکے میں قیام کیا تھا، تو تقریباً جو ان کا قیام 2 یا 3 مہینے کا وہاں تھا، اس میں یہی ہوتا تھا کہ جس کو اگر کوئی سوال پوچھنا ہے، امام سے کوئی بات کرنی ہے، امام کے پاس مسئلہ لے کے جانا ہے، تو جا کر کے مکے میں ملاقات کر سکتا تھا، ملاقات ممکن تھی۔ لیکن 260 کے بعد یہ ملاقات ختم ہو گئی۔
اب آمنے سامنے ملاقات نہیں ہو سکتی، اب ایک ذریعہ ہے، اور وہ ذریعہ یہی نائب امام ہیں کہ جن کے ذریعے امام تک پہنچا جا سکتا ہے۔ تو یہ خطوط کو لے کے جاتے تھے اور رقومات کو لے کے جاتے تھے اور پہنچاتے تھے۔ آج کے اس دور میں جس میں ہم ہیں، یہاں پر ابھی ہمارے یہاں عالم شیعت میں بھی مسائل بہت ہیں، اور تمام تر مسائل اقتصادی اور سیاسی اور بین الاقوامی اور دوسری قوموں سے تعلقات اور وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی مسائل آپ سوچ سکتے ہیں، ان مسائل کے علاوہ ایک مسئلہ بہت بڑا عقیدے کا ہے۔ مختلف قسم کے عقیدے کی اپج روزانہ ہوتی جا رہی ہے۔ ہر جگہ ایک نئے قسم کے شیعہ آپ کو دکھائی دیں گے جن کا عقیدہ تھوڑا سا مختلف ہوگا دوسروں سے۔ مجھے نہ ان کی تنقید کرنی ہے نہ ان کی تائید کرنی ہے، لیکن یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، یہ بتانا چاہتا ہوں۔ بالکل یہی کیفیت اس دور میں بھی تھی کہ جب 11ویں امام کے بعد 12ویں امام کا دور شروع ہوا تو غالیوں کا ایک پورا گروہ پیدا ہو گیا تھا کہ جس نے طرح طرح کے عقائد کو گڑھ دیا تھا، اور ان عقائد کو گڑھ دینے کے بعد اب شیعوں کے لیے ایک مشکل ہو گئی تھی، کیونکہ ان کا امام تک رسائی نہیں تھی، اور جب وہ امام تک جا نہیں سکتے تھے تو وہ جواب نہیں حاصل کر سکتے تھے، تو اب بس ایک ہی ذریعہ تھا کہ نائب امام جو ہے وہ ان عقائد کے خلاف بھی جنگ لڑے اور امام سے اس کے سلسلے میں جوابات کو حاصل کر کے شیعوں تک پہنچائے۔ یہ کام وہی کر سکتا تھا کہ جس پر اتنا اعتماد امام کو ہو کہ کہہ دیں کہ اس کا قول میرا قول اور اس کا حکم میرا حکم ہے۔ تو لہٰذا عثمان بن سعید جو پہلے نائب امام تھے، انہوں نے اس کام کو بخوبی انجام دیا، اور 5 سال تک اس عہدے پر فائز رہے، اس کام کو انجام دیا، امام کی خدمت کی، دین کی خدمت کی، اور اس قدر امام کی طرف سے ان کو فیض مل گیا تھا، نعمات مل گئی تھی کہ یہ انسان کو دیکھ کر سوال کرنے سے پہلے اس کے سوال کا جواب بھی دے دیتے تھے اور اس کی کیفیات کے بارے میں بتا بھی دیتے تھے۔ 5 سال گزرنے کے بعد عثمان بن سعید کا انتقال ہوتا ہے، اور انتقال ہونے کے بعد ان کے بیٹے محمد بن عثمان بن سعید، جو ابو جعفر کے نام سے بھی مشہور تھے، ان کے پاس امام کا خط آتا ہے، اور اس خط میں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف، نور کائنات، جناب فاطمہ زہرا کا فرزند، جناب نرجس کی آنکھوں کا نور، علی کے دل کا سرور، حسین کے خون کا بدلہ لینے والا وہ امام، اب وہ تحریر کرتا ہے اور اس خط میں لکھتا ہے کہ اے محمد ابن عثمان، میں تمہارے ساتھ اس غم میں شریک ہوں، تمہارے باپ کی موت تمہارے لیے صدمہ ہے، اور میں بھی اس صدمے میں ہوں، لیکن اللہ کی قضا اور قدر اور اس کے حکم کے آگے میں سر جھکاتا ہوں۔ اور اس کے بعد امام یہ بھی تحریر فرماتے ہیں کہ تمہارا باپ ایک نیک انسان تھا جس نے بہترین زندگی گزاری، ایک سعید زندگی گزاری اور بہترین موت حاصل کی، اللہ اس کے چہرے کو روشن کر دے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اور اپنے رہنماؤں تک اس کی رسائی ہو، یعنی ائمہ اطہار کی بزم تک پہنچ جائے۔ اور بڑے اچھے الفاظ میں امام نے ان کی تعریف کی، اور تعریف کرنے کے بعد ایک عجب جملہ کہتے ہیں امام، اسی خط میں لکھتے ہیں کہ اس انسان کی نیکی خیر بختی کا نتیجہ ہے کہ اس نے تجھ جیسی اولاد اس کو دی ہے، یعنی تم ان کے بیٹے ہو، یہ ان کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے، اور جب تم ان جیسے بیٹے ہو تو تم آج سے یہی کام انجام دو گے جو تمہارے باپ دیتے تھے، یعنی اب تم ہمارے نائب ہو۔ محمد ابن سعید جو دوسرے نائب ہیں، انہوں نے یہ کام 40 سال تک کیا۔ 40 سال تک یہ امام کے نائب تھے، وہی کام انجام دیتے تھے جو باپ دیتے تھے، یعنی لوگوں کے خطوط، لوگوں کے سوالات، لوگوں کی رقومات، ان سب کو امام تک پہنچاتے تھے، اور امام تک پہنچانے کے بعد وہاں سے جوابات ملتے تھے، احکامات ملتے تھے، ان کو لوگوں تک پہنچاتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ جو عقائد فاسد عقائد، غلط عقائد شیعوں میں رائج ہو رہے تھے، ان کا مقابلہ بھی کرتے تھے۔ اور اس کے بعد جب ان کا آخری وقت آیا تو تاریخ کہتی ہے
کہ ان کے سرحانے ایک وہ شخصیت تھی کہ جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ شاید ان کے بعد امام کے نائب ہوں گے، جعفر ابن احمد، اور ان کے پائتی تھے حسین ابن رو۔ یہ دو بڑی معتمد شخصیتیں تھیں جن کے اوپر ان کو بھی اعتبار تھا۔ محمد ابن سعید کو آخری لمحات میں انہوں نے امام کے احکامات کو پیش کیا، انہوں نے امام کو وہ خط دیا اور اس خط میں لکھا تھا کہ اب ان کے بعد میرے نائب حسین ابن رو ہوں گے، اور حسین ابن رو یہ ذمہ داری اب سنبھال لیں گے۔ یعنی دوسرے نائب کا انتقال ہو رہا ہے، یہ وہی نائب ہے کہ جس نے لوگوں کو بتایا کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام عجل اللہ تعالی فرج شریف ہر سال حج میں تشریف لاتے ہیں خانہ کعبہ، اور لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آخری مرتبہ میری ملاقات کب ہوئی تھی، اور ان سے احکامات بھی میں نے لیے، اور کہاں پر میری ملاقات ہوئی تھی، طواف کے وقت ہوئی تھی، امام کے زمان پر یہ الفاظ تھے، پوری تفصیل انہوں نے بیان کی۔ ہم لوگوں کو یہ ان نواب اربع کو بھی کے بارے میں بھی زیادہ تفصیل حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ یہی یہ آخری سلسلہ ہے جو عصمت سے ہم کو ملاتا ہے اور غیبت صغرا تک ہم کو پہنچا دیتا ہے۔ تو چنانچہ ان کے انتقال کے بعد حسین ابن رو امام کے نائب ہوئے۔ یہ حسین ابن رو وہی ہیں کہ جو حضرات ہم میں سے جاتے ہیں اور 15ویں شعبان کو یا دوسرے مواقع پر، خاص کر کے 15ویں کو، جب ہم صبح کے وقت عریضہ ڈالتے ہیں، تو جب پانی میں عریضے کو پھینکتے ہیں تو اس کے پہلے ایک دعا پڑھتے ہیں، اور اس دعا میں عریضے کو انہی حسین ابن رو کے حوالے کرتے ہیں۔ یعنی وہی امام کا نائب ہے کہ جو لے گا عریضے کو اور لے جا کے امام تک پہنچا دے گا۔ حسین ابن رو نے بھی بڑی ہی جسے کہا جائے ایک شخصیت تھے، اور بڑی ہی کوشش اور کاوش کرنے کے بعد بہترین طریقے سے امام کی اور دین کی خدمت انجام دی۔ یہ نائب رہے، انہوں نے 21 سال اس فریضے کو انجام دیا، اور 21 سال گزرنے کے بعد ان کی بھی موت قریب آئی۔ جب ان کی موت قریب آئی تو پھر اس کے بارے میں انہوں نے بحکم امام چوتھے نائب کو، جن کا نام ہے علی ابن محمد سمری، ان کے حوالے نیابت کو کر دیا، اور یہ نیابت بھی بحکم امام تھی۔ اور انہوں نے 4 سال، چوتھے نائب نے 4 سال یہ فرائض انجام دیے، 329 تک۔ 260 سے جو چیز کی ابتدا ہوئی تھی وہ 329 تک پہنچی، اور جب یہ آخری نائب کا آخری وقت آیا تو امام کا ایک خط ان کو ملا کہ جس میں حکم دیا گیا تھا امام کی طرف سے کہ اب تمہاری زندگی 6 دن بچی ہے، 6 دن کے بعد تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے، تم نے دین کی خدمت انجام دی ہے، نیک کام انجام دیے ہیں، اپنے امور کو درست کر لو اور اس دنیا سے جانے کا انتظام کر لو، لیکن تم جانتے ہو کہ ہم اب اس کے بعد کسی کو اپنا نائب نہیں بنائیں گے، اب کوئی نائب نہیں بنے گا میرے بعد، اب غیبت کبریٰ کا دور شروع ہو گیا۔ جب غیبت کبریٰ کا دور شروع ہو گیا ہے تو اب نائب مطلق اس طرح کا کوئی نہیں بن سکتا، اور نائب مطلق وہی بن سکتا ہے کہ جو 4 گزرے۔ اب جو بنیں گے وہ ایسے ہوں گے کہ جن کے صفات بیان کیے جائیں گے، تاکہ کوئی اس بات کا دعویٰ نہ کر سکے کہ میں امام کا نائب ہوں۔ اگر تم وہ صفات پاؤ اور وہ صفات ان میں پائی جاتی ہیں تو وہ امام کی دین کی خدمت تو کر سکتا ہے، لیکن اس درجے کا نائب نہیں ہو سکتا جیسے وہ 4 نائب گزرے۔ بس عزیزو، ہمیں اس بارے میں اور مزید معلومات اور حالات کو سمجھنا چاہیے، تاکہ ہم اپنے امام کی معرفت کو بھی رکھیں، اور کیسے ان ہستیوں نے خدمت دین کی انجام دی ہے اس کے بارے میں۔
ایسا نہیں ہے کہ بعد میں لوگوں کی امام سے ملاقات نہیں ہوئی، ملاقات کا سلسلہ اب تک جاری ہے، اس دور میں بھی ہوئی، ان جید علماء کا تذکرہ ملتا ہے تاریخ میں کہ جن کی ملاقات ہوئی اور امام سے انہوں نے فیض حاصل کیا، سوالات کے جواب، مسئلے کا حل، تمام چیزیں حاصل کی، اور بعض وقت ایسی بھی کیفیت تھی کہ جان پر آئی ہوئی تھی اور امام کی طرف سے نصرت اور کمک آ گئی۔ بحرین کے شیعوں کا تذکرہ موجود ہے، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں جو بیان کیا جا سکے، لیکن کسی اور موقع پر انشاءاللہ بیان کروں گا۔ تو اس طریقے سے خدمت دین ان لوگوں نے انجام دی ہے، ان علماء نے انجام دی ہے، ان نواب نے انجام دی ہے، اور واقعی قابل تحسین ہے وہ ذات کہ جس پر امام اس طرح سے اعتبار کریں۔ آج انسان اگر کہے کہ امام ہم سے خوش ہو جائیں، راضی ہو جائیں، اور ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن اگر سند امام کی مل جائے، ایک نہیں تین تین امام کسی کو سند دیں کہ ہم ان سے راضی ہیں، ہم ان سے خوش ہیں، ان کا عمل ہمارا عمل ہے، یا ان کا حکم ہمارا حکم ہے، یا جو کہہ رہے ہیں اس پر تم عمل کرو، اگر ایسی کیفیت ہو جائے تو یقیناً انسان نے کامیابی حاصل کر لی۔ مگر یہ تاریخ آج کی نہیں ہے۔ تاریخ کے اوراق اگر آپ پلٹائیں تو ایسی ہستیاں ماضی میں بھی گزر چکی ہیں کہ جنہوں نے بڑے کمالات انجام دیے۔ اسی لیے کربلا میں ایک ضعیف انسان تھا جو کوفے میں تھا، بظاہر اس کے جسم کو اگر دیکھا جائے تو اس کی طاقت تو کچھ بھی نہیں تھی، لیکن وہ اتنا اہم تھا کربلا کے لیے کہ اس وقت کے امام زمانہ نے خط لکھ کے بھیجا کہ من الحسین الغریب الی الرجل الفقیہ، یہ حسین غریب کی طرف سے خط ہے، کس کے لیے؟ ارے اس رجل فقیہ کی طرف کے لیے ہے، کہ جیسے لگتا ہے حبیب اگر کربلا نہ پہنچے تو کربلا نامکمل رہے گی۔ جس طرح سے کربلا کے پورے نقشے پر اگر دیکھا جائے تو کوئی تصویر ایسی نہیں ہے کربلا کی کہ جس کو ہٹا لیا جائے تو کربلا مکمل ہو سکتی ہے، چاہے وہ جناب علی اصغر ہوں، چاہے وہ جناب سکینہ ہوں، چاہے وہ جناب ام رباب ہوں، چاہے حسین ابن علی ہوں، چاہے حبیب ابن مظاہر ہوں، چاہے علی اکبر ہوں، اور چاہے قاسم ہوں۔ بالکل وہی کیفیت ہے کہ اس بزرگ کے نام خط لکھا ہے، اور جب جملے ہیں اے حبیب تم کو تو پتا ہے کہ ہماری اور رسول کی قرابت داری اور نسبت کیا ہے، اے حبیب دیکھو آنے میں تاخیر نہ کرنا۔ بس حبیب کو خط ملا، آنکھوں سے لگایا، سینے سے لگایا، سر پہ رکھا، واپس آئے دسترخوان پر، اس زوجہ نے پوچھا حبیب کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ ارے خط آیا ہے۔ کہا کس کا خط آیا ہے؟ کہا حسین ابن علی کا خط آیا ہے۔ کہا کیا لکھا ہے؟ کہا حسین نے کہا ہے کہ آؤ میری نصرت کے لیے۔ زوجہ نے پوچھا اے حبیب کیا ارادہ ہے، کیا چاہتے ہو، کیا سوچتے ہو؟ ایک مرتبہ اپنی زوجہ کا امتحان لینے کے لیے کہتے ہیں ارے یہ دو شہزادوں کی جنگ ہے، یہ دو قبیلوں کی جنگ ہے، مجھے اس کا کیا لینا دینا، بس یہ سننا تھا کہ وہ زوجہ کہتی ہے حبیب ارے چوڑیاں پہن لو، چادر رکھی ہے اوڑھ لو، وائے ہو حبیب کہ تم کو حسین بلائے اور تم نصرت کے لیے نہ جاؤ۔ بس حبیب نے کہا اے بی بی میں تو امتحان لے رہا تھا، ارے میں جاؤں گا اور حسین کی نصرت کروں گا۔ نہ جانے کیسے حبیب پہنچے اور راہ خدا میں اپنی جان کو نثار کر دیا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ اللهم صل على محمد وآل محمد